السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس وقت ہم آ چکے ہیں مفتی ندیم اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسہ عائشہ للبنات میں، جو مدرسہ بھی ہے اور کبھی کبھی ہم یہاں تفریح کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور یہ ہیں مفتی صاحب کے بکرے، دونوں کی قربانی ہونی ہے مفتی صاحب؟ یہ بکروں کو آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ وائٹ والا جو بکرا ہے، اس پہ آپ کو یہ بندیوں سے لکھا ہوا محمد اور اللہ نظر آ جائے گا۔ ایسے ہی لوگ آپ کو دکھواتے ہیں کہ دیکھو غور سے، اور اس کو بنا دیتے ہیں گھما پھرا کے، کلر وغیرہ کر کے محمد اور اللہ، اور لاکھوں روپے پھر آپ سے ٹھگ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، اللہ کو یہ مطلوب پسند نہیں ہے، اور نہ یہ مقصد ہے کہ اس پر پرنٹ ہونا چاہیے اللہ اور محمد، اور اس طرح سے پرنٹ کروا کے لاکھوں روپے آپ کی جیب سے نکلوا لیے جاتے ہیں۔ یہ جو بکرے ہیں دونوں کی مفتی صاحب ماشاءاللہ قربانی کریں گے۔ اب ہمارے مالدار حضرات ذرا غور کریں، جن کو اللہ نے لاکھوں روپے کا مالک بنایا ہوا ہے، کہ وہ ایک ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، حالانکہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہ ہے کہ کتنے روپے میں خریدے ہیں؟ اچھا، کہ اپنے جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی خدمت کرو، ان کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو جی، تاکہ کچھ رات پر تمہاری سواریاں بن سکیں۔ جی، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس سے اس قدر تو ثبوت ملتا ہی ہے کہ قربانی کے جانور کی خدمت کرنا اور موٹا تازہ اور اچھا سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے۔ اس لیے جانور کو پہلے لے کر آنا چاہیے، اس کی خدمت بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ رحم دلانا اور شفقت والا معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے قربانی کے جانور کے ساتھ سختی کرتے ہیں، بیجا اس کو تکلیف دیتے ہیں، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور جو چونکہ عام جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی تو اجازت ہے نہیں، اور یہ تو ویسے بھی قربانی کے لیے ہے، نسبت اللہ کی نسبت ان سے جڑ گئی ہے، اس لیے ان کا کیا ہے، ان کے ساتھ رحم دلانا شروع کرنا چاہیے۔ جی، اس لیے بعض لوگ جو ہے اپنے قربانی کے جانوروں کو گلیوں میں باندھ دیا کرتے ہیں، جی، اور گلیوں میں باندھنے کی وجہ سے جو راہگیر ہوتے ہیں وہ راستے جو ہیں اس کی وجہ سے تعفن والے اور غلاظت والے اور بڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس بات کا بھی خیال کریں کہ قربانی کے جانوروں کو گلیوں میں، راستوں میں ہرگز نہ باندھیں۔ اگر باندھیں تو جانور کی رسی اس قدر چھوٹی ہو کہ وہ بآسانی بیٹھ جائے، اتنی لمبی اور دراز نہ ہو کہ وہ پورا راستہ گھیر لے، کیونکہ راستے میں تکلیف کا سبب بننا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو رسی چھوٹی ہو۔ دوسرا، شام کو کھول کر اس جانور کو جب گھر پر لے کر آئیں تو اسی پابندی کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ جانور کو اپنے گھر میں لا کر باندھتے ہیں، اور اسی پابندی کے ساتھ وہ راستہ، وہ گلی اور وہ روڈ جہاں پر قربانی کا جانور بندھا تھا، جس کی وجہ سے اس نے غلاظت، پیشاب وغیرہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے راستہ تعفن آمیز ہو گیا، گندا ہو گیا، تو اماطۃ الاذى طریق راستے تک ان چیز کو ہٹانا ہے، اس نیت سے اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کا یہ پیغام پہنچے کہ اسلام جو ہے انسانیت والا ہے، اور انسانیت کے مفاد کی تعلیم دیتا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والے راہگیروں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے ہوں، ان کی راحت رسانی کے لیے راستے میں تکلیف دہ چیز سے اس کو ہٹایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی پیغام ملا کہ نظافت اور صفائی اور پاکیزگی، جو کہ اسلام کا خاص امتیاز، بلکہ اتنا اہم ترین چیز ہے کہ فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ اللہ پاک صاف ہے اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کے ساتھ جہاں پر اس کو پہلے لا کر اس کی خدمت کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہیں اس کی مینگنیوں کو اٹھایا جائے تو اس کی مینگنیوں کو اٹھانے پر بھی
اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ قربانی کے جانور یہ ہدی ہے جو حج پر جاتے وقت حاجی جو اپنے ساتھ جانور لے لیتے ہیں اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ ان تمام کی مینگنیوں کو، ان کی خدمت کو کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب کے وعدے فرما رکھے ہیں، اس لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی بھی کرنا چاہیے اور قربانی کے جانور کی خدمت بھی کرنا چاہیے۔ جی یہ تو ہے۔ مصعب کتنے روپے کے لیے آپ نے؟ یہ 13,000 روپے کی جوڑی آئی ہے۔ یہ 13,000 روپے کے دونوں ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب ان کی جم کے خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں تو بس یہی جو مفتی صاحب نے باتیں کہی ہیں کہ ایک تو گھروں پہ بھی ہم صفائی کا ماحول بنائے رکھیں، اور جہاں پہ بھی ہم ان کو باندھ رہے ہیں وہاں پہ بھی صفائی رکھیں، اور پہلے لے کے آئیں قربانی کے جانور۔ قربانی کا مزہ تو تبھی ہے جب آپ جانور کو پہلے لے کے آئیں۔ یہ کیا صاحب آپ ایک دن پہلے قربانی کے جانور لے آئے اور پھر اگلے دن آپ نے قربانی کر ڈالی۔ یہ سفید والا ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے، وائٹ کلر میں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اور مفتی صاحب نے جو پہلے پالے ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے زیادہ شیطانی کی اور زیادہ جو ہے وہ ہڑدنگ کیا کرتے تھے وہ لوگ، وہ دونوں، تو ان کو جو ہے واپس کر دیے، 12 لیے لے کے آئے۔ ناصر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس یہی باتیں کہنی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بات کہی ہے قربانی کے جانور کو پہلے سے لانا چاہیے۔ لوگ یہ 2 دن پہلے لاتے ہیں، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس کو پہلے سے لا کے رکھتے ہیں، تھوڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ضروری بات ہے کہ آپ جب اس کو پہلے سے لائیں گے، پالیں گے، تھوڑی اس سے انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو دکھ ہونا یہ تو عام سی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس دکھ پر بڑا ثواب ملے گا یقیناً۔ جب آپ کو تکلیف ہوگی آپ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کریں گے۔ یہی چیز تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب پسندیدہ چیز کو خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ تو جب پسندیدہ چیز کو آپ جب اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، ایک وہ ہے جانور جس کو آپ 1-2 دن پہلے لے کر آئیں گے، تو اس سے اتنی انسیت نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے بدرجے مال کے درجے میں پیسے کی قیمت اس کی ایسی ہوتی ہے جیسے گویا کہ آپ نے سامان خریدا اور اس کو خرچ کر دیا۔ لیکن جب اسے پالتے ہیں تو اس سے اولاد کی طرح انسیت ہو جاتی ہے، تو اس انسیت پر کیونکہ آپ نے اس کو جب اللہ کے راستے میں قربان کیا تو اس کی تکلیف بھی آپ کو ہوتی ہے، اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی مفتی صاحب نے نظافت کو لے کر بات کی، تو اس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ مفتی صاحب نے جو بات کی وہ قربانی سے پہلے تک کہ کس طرح نظافت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے بعد بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم قربانی کے بعد عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ خون صاف نہیں کرتے، گھر پر بھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا جو ہے اس کی غلاظت بعد میں جو پیڑا وغیرہ نکلتا ہے ہم اس کو صحیح جگہ پر جہاں کوڑے کی جگہ ہے وہاں اس کو پہنچائیں کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ نگر نگم کے ذریعے سے یا بذات خود۔ ایسا نہ کریں کہ بعض علاقوں میں دیکھا جائے تو لوگ سب اشارے عام پر راستے پر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے غلط میسج جاتا ہے اسلام کا کہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسلام کے فالوورز ہیں جو یہ گندگی کر رہے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے بدبو اٹھتی ہے، لوگوں کو گزرتے وقت پریشانی ہوتی ہے۔ تو جیسے بکرے کی غلاظت اس کی گندگی جو مہنگی وغیرہ پیشاب وغیرہ تکلیف دہ ہوتی ہے، ایسے ہی بعد میں اس کا خون وغیرہ اور اس کی جو گندگی ہے وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی راستے کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات اس کو لے کر جیسے مفتی صاحب نے بھی آپ کو اس کی قیمت بتائی کہ یہ 13,000 13,000 بتائے تھے، تو اس میں بھی ایک بات یہ کہنی ہے کہ ہم جو قربانی کریں اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب یہ قربان آپ جو ہے بکرا 13,000 کا لائیں تو میں 15,000 کا لاؤں گا، یا اپنے محلے میں اس بات پر جو ہے کمپٹیشن چل رہا ہے کہ اگر وہ 10,000 کا بکرا لائے گا تو 20,000 کا لاؤں گا، یا پھر اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوا پایا گیا، جیسے ایک صاحب کے بارے میں بھی سنا تھا کہ وہ جانور لینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے تم اتنے کا لائے ہو میں اس سے مہنگا لے کے آؤں گا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنے بکرے کو کار میں بٹھا کر لاؤں گا۔ تو آپ کار میں بٹھا کر لائیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ لوگوں کو دکھانا یا بیچارے جو غریب ہیں تھوڑے سے اللہ کے راستے میں محمد اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، اب بیچارے کا بجٹ 7-8-10,000 روپے کا ہے، وہ اس قیمت کا لے کر آیا، تو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراوانی دی ہے، آپ کے پاس مال و دولت بہت ہے، اور اگر آپ مان لیتے ہیں 70-80 ہزار کا بھی بکرا لے کر آئے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا وہ 4-5 ہزار 10,000 خرچ کرنے والے کا جو زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی استطاعت میں جتنا تھا اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا تھا، تو اگر آپ کا 70-60 ہزار کا بکرا بھی ہے تو کیونکہ وہ آپ کی استطاعت کے حساب سے کوئی زیادہ قیمت کا نہیں ہے، تو غریب جو ہے بیچارہ جو سستے میں لے کر آیا تانا بالکل بھی نہ دیں۔ اگر آپ تانا دیں گے اس کو یا اس کو آپ یہ سمجھیں گے یا یوں سمجھیں گے میں نے کوئی بڑا کمال کیا ہے، تو پھر اس پر یقیناً جو ہے ثواب سے محرومی کے جو ہے چانس ہے کہ ثواب سے محروم رہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی جانور کی کھال سے کوئی غرض ہے، نہ گوشت سے، نہ اس کے خون سے، نہ ہڈیوں سے، کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے وہ بندے کا تقویٰ، کہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان جانور کو کیا جائے۔ بس یہی چند باتیں آپ کے سامنے آپ کرنی ہے، اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملی، تو ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا، اور
ان چیزوں سے بہت دور رہیے گا. جیسے یہ کھڑا ہوا ہے بکرا، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو انہی نقطوں سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ نقطے والی چیزیں اور لائننگ والی چیزوں سے بڑے دور رہیے گا. آپ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بہرحال بہت دور رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.